بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان اور امریکہ کے تاریخی تعلقات. جب سے پاکستان بنا ہے، امریکہ اور پاکستان جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ ان کا ریلیشن شپ رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے جو ایک کتاب آئی تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان، تو میں یہ بات کروں گا کہ نو ایگزٹ فرام امریکہ. نہ پاکستان امریکہ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ سکتا ہے. دونوں ملکوں کے مفادات کچھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں امریکہ سے دوستی کا جو مطلب لیا جاتا ہے، امریکہ میں اس طرح کا دوستی کا مطلب جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہوتی. ملکوں کے تو ویسے بھی دوستی نہیں ہوتی، نہ پرماننٹ دشمن ہوتے ہیں نہ پرماننٹ دوست ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب سینٹو سیڈو کا دور تھا تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے دشمنوں کو اپنے دشمن بنا لیں. لیکن پاکستان کی جب یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ ہمیں انڈیا کے خلاف ایک پروٹیکشن دیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ اس طرح کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے اور نہ وہ ایسی کوئی بات کرتے تھے. یعنی وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے لیکن انڈیا کو ناراض نہیں کرتے تھے. اب تھوڑی سی صورتحال ماضی میں تبدیل ہوئی ہے. اب جو ہے وہ ان کے زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں بھارت کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ چین کو کس طریقے سے روکے. پاکستان اس کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ 1960s میں بھی یہ خواہش تھی. اور یہ کہا یہ جاتا ہے اور بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے. یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اب دنیا کیسے تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بن گئے. تو پاکستان میں جو ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ٹرمپ کے برس اقتدار آتے ہی گویا ایسے ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، پھر انہیں اقتدار دے دیا جائے گا اور پھر یہ سارے معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے ہسپتال بنایا ہے، ان کے کریڈٹ پہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور جن لوگوں نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے وہ بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں. امریکن جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ آپ یہ جو آزادیاں دیں. اور جن لوگوں کو نے یہ خط لکھا تھا صدر بائیڈن کو، ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جی اس میں کچھ تو اسرائیلی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کچھ اسرائیل کو ہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا بھی ہو گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کو رہا کرائیں گے. تو میں سمپل سی بات کروں گا کہ اگر عمران خان کی رہائی جو ہے ٹرمپ کے مفادات میں ہوگی تو وہ ضرور رہا کرائیں گے، ضرور اس میں رول پلے کریں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے وہ ایک خط اٹھایا امریکی. جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے ایک خط دکھایا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے بھٹو نے ایک خط دکھایا تھا ہنری کسنجر کا کہ جی مجھے یہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور بھٹو بھی اقتدار سے گئے اور عمران خان بھی اقتدار سے گئے. اب وہ عمران خان جو ہے اور خاص طور پہ ان کی پارٹی نے جو ہے وہ جس طرح سے ان کا استقبال کیا ہے، عمران خان نے ان کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے بڑی جو ایک لینگویج ہوتی ہے، سفارتی لینگویج ہوتی ہے کہ جی اس سے ہیومن رائٹس بہتر ہوں گے، چیزیں بہتر ہوں گی، پاک ریلیشنز بہتر ہوں گے. اس طرح کی بات جو ہے عمران خان کی ہے. جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ بڑی خوش ہیں اس پہ. وہ اس میں سوابی کے جلسے میں تو امریکہ کا جھنڈا بھی لہرایا گیا. تو اب وہ یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ گویا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ کروا دیں گے، اور ہمیں بھی عمران خان کی رہائی جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ انہیں رہا ہونا چاہیے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، انہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف ایسا ہونا چاہیے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن جس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے دباؤ سے عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے عمران خان جو ہیں ان کی کوئی عزت میں کوئی بہت زیادہ اضافہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکی پریشر جو ہے وہ پاکستانی حکومت جو ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ایسے کرے کہ وہ کچھ کرے. تو میں ایک بات کروں گا آپ سے کہ امریکی جو ہیں ان پہ بہت زیادہ آپ اعتماد نہ کریں. مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں وہ حبیب ایک پرائم منسٹر تھے لبنان کے. وہ جب ریگن کے پاس گئے تو ریگن اس وقت انہیں سپورٹ تھی، امریکہ کی سپورٹ تھی، اور ایک جنگ کی کیفیت جاری تھی. ملاقات ہوئی ان کی ریگن سے اور وہ بڑے ریگن سے متاثر ہوئے. انہوں نے ہاتھ ملایا، ریگن سے ہاتھ ملایا، اور کئی دن تک انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ امریکن صدر سے ملا ہے. اور ایک بات جو انہوں نے کے بیانات میں دی اور کہی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے امریکن صدر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہوتا.
ہوا کیا کہ ایک وہاں دھماکہ ہوا، جو امریکی فوجی ہیں وہ بیروت میں مارے گئے، اور پھر کیا ہوا، سارے امریکی بھاگ گئے وہاں سے، ساری پالیسی، ساری چیزیں سب الٹ ختم، اور وہ ریورس گیئر والی جو بات تھی، وہ لبنانی جو ہیں اسے پچھتاتے رہے۔ تو امریکی ایسے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ایسے دوست نہیں ہیں آپ سے بڑھ کے آپ کے دوست ہوں اور وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو سب کچھ کر کے یہ کریں گے، اور ہاں وہ دوستی کرتے بھی ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں، بعض جگہوں پر انہوں نے بہت غیر معمولی اقدامات کیے ہیں، جیسے شاہ ایران کو برسر اقتدار لانے میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور بہت سی دنیا کی تحریکیں ہیں اس میں سی آئی اے کا جو رول ہے اس پہ وہ فخر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی جگہوں پہ وہ جو اقتدار سے لوگوں کو معزول کیا جاتا ہے اس پہ بھی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا عمران خان کے صاحب کے لیے وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کہتے رہے اور خود وہ برملا کہتے رہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، جنرل باجوہ ان کے ساتھ ہیں، اور جنرل باجوہ کی مختلف معاملات میں تعریف کرتے رہے۔ اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا، یہ ان کی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے متعلق جو ہے وہ بالکل اپنے اقتدار سے رخصتی جو ہے اس کو امریکہ کے لیے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ اب ان کا خیال ہے کہ امریکی جو ہیں انہیں برسر اقتدار لے کے آئیں گے، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ، چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان آئیں اور سیاست کریں، اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ اقتدار میں بھی آئیں اور اس ملک کی خدمت بھی کریں۔ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت کچھ بے وقوف دوستوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہاں لاہور میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ کچھ اخبار نویسوں کو مخالف اخبار میں دوسرے لوگ رکھواتے تھے تاکہ وہ وہاں کوئی ایسے اقدامات کریں کہ وہ اخبار نہ چل سکے۔ اس طرح سے لاہور میں بہت سے اخبار جو ہیں وہ فیل ہوئے۔ اسی طرح سے یہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جعلی کمیونسٹ تیار کرتی تھی جو کہ اس علاقے میں، اس خطے میں جو ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پہ پھر کمیونزم نہیں چلتا تھا۔ تو بعض اوقات تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ عمران خان بدقسمتی کے ساتھ ایسے لوگوں میں پھنس گئے ہیں، گر گئے ہیں جن کو شاید میاں نواز شریف تنخواہ دیتے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو معاملات کرنے ہیں۔ آپ درست معاملات کریں لیکن آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری پارٹیاں درست ہیں یا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے، وہ اکڑے بیٹھے ہیں، یہ بات بھی میں بالکل نہیں کرنے جا رہا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ وہ ان کو آتے ہی رہا کروا دیں گے، تو کوئی ایسا تعلق جو ہے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اگر وہ کسی کو جانتے ہیں تو شاید وہ عمران خان ہی ہیں۔ ویسے بھی امریکی جو ہیں وہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، جغرافیہ نہیں ہوتا، اور وہ جب صدر بش جونیئر جب برسر اقتدار، انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کہاں ہے یا پاکستان کو ملک بھی ہے۔ وہ جب یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہوا وہاں پہ، جب میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے نیو یارک میں، تو بہت کہتے نفرت تھی یہاں پاکستان کے متعلق، تو اس لیے لوگ یہ بتانے سے ڈرتے تھے کہ جی ہم پاکستانی ہیں۔ اسی طرح سے ایک زمانے میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں نفرت تھی، تو سکھ جو تھے انہوں نے داڑیاں منڈوا لی تھی کہ انہیں مسلمان سمجھ کے مارا جاتا تھا۔ تو وہ اب کہتے کہ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں کے ہو، تو میں کہتا تھا کہ آئی ایم فرام سرگودا۔ تو اس نے کہا یہ سرگودا جو ہے یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا سرگودا از اے اسمال کنٹری ایٹ دا بارڈر آف چائنا۔ عام بندہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ تو جغرافیہ کے متعلق امریکیوں کا، خواہ وہ حکمران ہوں، اہم ہوں، بہت زیادہ آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے امریکی بہت کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ امریکیوں کے لیے کچھ کریں۔ تو عمران خان اور ان کی پارٹی امریکہ کے لیے کیا کرتی ہے اور انہیں کیا پرپوز ہوتا ہے، دیتی ہے، کیا فیوچر ایک لاہ عمل بنا کے دیتی ہے جس میں وہ ضرورت بنتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو پھر میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے ان کی پارٹی کو اور انہیں سپورٹ حاصل ہوگی۔ لیکن پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ایک طاقت ہے، اس کی بھی ایک معاملہ ہے۔ بھٹو کے معاملے میں پریشر ڈالنے کی کوشش کی جو ہے آپ دیکھتے ہیں نہیں مانی گئی۔ پھر یہ امریکی کہتے ہیں کہ، اور ڈسیپشن ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ پاکستانی جو ہیں انہیں ہم کے بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ اب کم از کم اسرائیل کے معاملے میں آپ اتنے ہمارے ساتھ ہو جائیں جتنے عرب ہیں، تو پاکستانی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے ایٹم بم کے متعلق ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہ کریں، ایٹم بم نہ بنائیں۔ پاکستانیوں نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ ہمارے پیسوں سے بنایا۔ پھر ہم نے انہیں کہا ہمیں عراق میں آپ فوج بھیجیں، انہوں نے نہیں بھیجی۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک زمانے میں پہلے کہا ہم لاؤس میں فوج بھیجیں، انہوں نے نہیں بھیجی۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے،
دنیا کے بے شمار ملکوں نے کہا انہوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دھماکے ہونے لگے تو پھر کہا گیا کہ آپ پیسے بھی لے لیں، یہ لے لیں، آپ دھماکے نہ کریں. انہوں نے دھماکے کر دیے. تو پاکستان جو ہے وہ دونوں طرح سے چلتا ہے. امریکہ کی بات مانتا بھی ہے، کہیں نہیں بھی مانتا. امریکہ کے پریشر کو قبول بھی کرتا ہے، کہیں نہیں بھی قبول کرتا. اب IMF کا پریشر ہے، بہت سی چیزیں مانی جا رہی ہیں اور بہت سے دوسرے راستے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جس میں ہم زندہ رہ سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں. اب اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے فگرز میں، سرکاری فگرز کی میں بات کر رہا ہوں، ماضی سے بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے. آرمی چیف صاحب جو ہیں انہیں ایکسٹینشن مل چکی ہے. اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک بڑی وائز پالیسی بنانا پڑے گی، ایک بڑا وائز راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اور ان کو خاص طور پہ ان دوستوں سے دور رہنا پڑے گا جو یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو. لڑائی اور جھگڑے کا پاکستان میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ بڑا اہم فائدہ ہے، وہ عمران خان کا ہو رہا ہے. میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا وہ اس کو چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ کنفرنٹیشن میں ہو تو آپ کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے، جب آپ اتفاق میں ہو تو آپ کی پاپولیرٹی کم ہوتی ہے. تو کنفرنٹیشن جو ہے ان کی پالیٹکس کے لیے ضروری تو ہے، اس میں تو مجھے تو کم از کم ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلے گا کہ وہ جیل میں رہیں گے؟ کیا اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلے گا کہ جو پاکستانی سیاست ہے، PTI جو ہے، وہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ PTI کی اگلی جانشین، ان کی عمران خان کی جانشین وہ ہوگی؟ یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان اگر کسی وجہ سے سیاست میں نہیں رہتے تو پاکستان تحریک انصاف کو بشرا بی بی لیڈ کریں گی، اور اس سلسلے میں ان کی جو بہنیں ہیں ان کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں PTI کو لیڈ کریں گے. تو یہ ساری ایک صورتحال پارٹی میں بھی موجود ہے. ہاں، ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جو ابھی مظاہرے ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لیے اتنا بڑا تھریٹ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس میں گورنمنٹ کو کوئی گھٹنے ٹیکنے پڑے ہوں اور فیصلہ کرنا پڑا ہو. تو اب ساری امیدیں جو ہے وہ لوگ لگا لی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگانے میں حرج نہیں ہے، لگانی چاہیے. یہ تیسری دنیا کے لوگ، ترقی پذیر ممالک میں لوگ ایسے ہی اپنی پالیٹکس کرتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ ملاتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پہ تو امریکی اتنا اعتماد نہیں کرتے، خاص طور پہ وہ امریکی جو گورے نہیں ہیں. وہ ذرا اس کو ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے، اگریسو آدمی ہے، وہ دنیا کو کس طرف سے لے جائے گا، امریکہ کو کس طرف لے جائے گا. اور ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے. وہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان جو رہا ہو، صبح رہا ہو. آپ دیکھیں وہ ایسا کہتا ہے، لیکن بظاہر امریکی تاریخ میں کبھی بھی کسی امریکی حکمران نے ایسے نہیں کہا. جب بھی انہوں نے اپنے فیصلے نافذ کیے ہیں تو ان کا کوئی اور امریکیوں نے کبھی بھی براہ راست جو ہے مداخلت نہیں کی. عام طور پہ اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں یہ تاریخ بتائے گی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وکھرے ٹائپ کے امریکی صدر ہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.